فواد بھائی، کچھ دن قبل آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کو رجسٹرڈ کرنے کا حکم دیا ہے، تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں سے جو ہے وہ جو آپ بھی نیشنل ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں سے کوئی نرمی ہوگی تحریک انصاف کے لیے؟ ابھی تک تو کوئی ایسا لگ نہیں رہا. فیصلہ تو ابھی پڑھا نہیں میں نے کہ کیا اس میں اندر کیا لکھا ہے کہ کیا کنڈیشنالٹیز ہیں کیا ہے، لیکن بہرحال ایٹ لیسٹ وہاں کی جو کے پی کی تنظیم، کشمیر کی جو تنظیم ہے پی ٹی آئی کی، وہ پاکستان سے بہتر نکلی ہے کہ کم از کم انہوں نے کوئی ایک فیصلہ کیا، وہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کے لیے گئے ہیں. کیا کرتے ہیں حکومت، اس کے خلاف اپیل میں جائے گی، کیا ہوگا وی ڈونٹ نو، لیکن بہرحال وہاں کی تنظیم بہتر ثابت ہوئی ہے پاکستان کی تنظیم سے. لیکن دیکھیے، جو اس بات کا جہاں تک تعلق ہے کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کا راستہ کچھ کھلے گا، ابھی تک نظر نہیں آ رہا. ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اور لیٹس سی. علی امین گنڈا پور اور سہیل افریدی دونوں کے درمیان کس کی وزارت کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی سہیل افریدی صحیح جا رہے ہیں؟ دیکھیے، سچی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، پریم سنگھ اینڈ نتھا سنگھ ون اینڈ دا سیم تھنگ. کوئی بڑا فرق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور بھی بطور لیڈر خود کو اسٹیبلش نہیں کر سکے، اور سہیل افریدی کا تو ایکسپوجر ہی نہیں ہے. یعنی آپ آئی ایس ایف کے اسٹوڈنٹ لیڈر سے ایک دم وزیر اعلیٰ بن جائیں تو پھر دیکھیے پرابلمز ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی علی امین گنڈا پور کے اس لحاظ سے تھوڑا ایکسپوجر تھا، اس کی بہتر تھا، حکومت میں رہے تھے، پہلے بھی وزیر بھی رہے ہیں، سو اس کو تھوڑا ایکسپوجر بہتر تھا. لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی بس ڈیرہ اسماعیل خان کی پالیٹکس میں الجھے رہے ہیں، اور سہیل افریدی کا بھی کوئی ویژن جو ہے وہ اب تک ہمیں نظر نہیں آیا. کیا اس وقت موجودہ پی ٹی آئی میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے بہتر لوگ بھی موجود ہیں جن کو ان پوزیشنوں پہ لایا جا سکتا ہے؟ مسئلہ کیا ہے، بہتر لوگ تو اس وقت پرابلم پی ٹی آئی کی یہ ہے کہ وہ ایک حالت جنگ میں ہے، اور انہوں نے ایسے لوگوں کو چننا ہے جو کہ ایک سمجھیے کہ ایک جنگ لڑ سکیں. اس کے لیے لوگ، میرے خیال میں علی امین گنڈا پور کو نکالنا جو تھا وہ غلطی تھی نا. حالانکہ میں نے تو سب سے پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ علی امین گنڈا پور اب سیٹ پہ نہیں رہ سکتا، لیکن دیکھیے نا، آپ نے علی امین گنڈا پور کو نکالا، پھر یہ علیمہ بی بی نے عجیب و غریب فیصلے کر دیے. اب سلمان راجہ کو آپ نے سیکرٹری جنرل بنا دیا، اس کو نہ آتا نہ پتہ، نہ پارٹی کا پتہ، نہ کچھ. اس کے بعد آپ نے وہ جو ہے وہ جو پارلیمانی لیڈرز بنائے. پی ٹی آئی ایک قومی پارٹی ہے، آپ نے ایک جو ہے وہ نیشنلسٹ لیڈر کو لیڈر آف اپوزیشن بنا دیا، ایک سیکریٹیرین لیڈر کو سینٹ میں بنا دیا. یہ پارٹیز تو یہ نہیں کرتی. جو ایک نیشنل پارٹی ہوگی وہ اپنے آپ کو ڈی گریڈ تھوڑا کرے گی اس طرح کی پالیٹکس میں لا کے. اچھا، ایک اس وقت فواد بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ٹیلی کمیونیکیشن بل، ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ترمیمی بل، جو کہ حکومت نے نیشنل اسمبلی سے تو منظور ہو گیا، جب یہ سینٹ میں پہنچا تو پھر پلوشہ خان صاحبہ نے اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھا جی یہ اعتراضات ہو سکتے ہیں. اس میں ایک حیران کن بات یہ تھی کہ جو پارلیمانی لیڈر تھی وہ تھی شیری رحمان، وہ بھی پیپلز پارٹی سے تھی. تو پلوشہ خان صاحبہ نے بتایا کچھ دن قبل ایک پروگرام میں کہ ان کو کہا گیا تھا کہ جی اس کو آپ پاس کر دیں. تو ہم یہ ذرا سمجھنا چاہیں گے، کیونکہ آپ بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر رہے، بل پاس ہوا، اس کی فرسٹ ریڈنگ ہوتی ہے، سیکنڈ ہوتی ہے، تھرڈ ہوتی ہے، تو اس میں آپ کو اجلت نظر آتی ہے یا اس کے پیچھے کچھ بیک ہینڈ پہ کچھ ہوگا؟ نہیں جی، لیجسلیشن کا کوئی حال ہی نہیں ہے. نہ ہی ہمارے ایم این ایز اور سینیٹرز ٹرینڈ ہیں کچھ اس طرح کی کرنے کے. کچھ قسمت سے کوئی پڑھ لے تو پڑھ لے، ادروائز تو پڑھتے ہی کوئی نہیں ہے. جو لاز آتے ہیں بیوروکریسی سے، ویسے ہی جو ہیں وہ آگے چلے جاتے ہیں. ابھی ایسے شزا کے خلاف جو ہے ایک محاذ انہوں نے بنایا ہوا ہے. ویری شیور کہ شزا نے تو پڑھا بھی نہیں ہوگا کیا ہے کیا نہیں ہے. اس نے بھی جو سیکٹری آیا ہے اس کو آگے کر دیا. یہ ایک ماحول ہے پارلیمنٹ میں. کیبنٹ میں ہماری جو ڈیسیژن میکنگ آتی تھی پی ٹی آئی میں، تو پھر بھی چلیں لوگ تھے، شیری مزاری تھیں، میں تھا، یہ اسد عمر صاحب تھے، علی زیدی تھے، ہم لوگ 4-5 ہی وزیر تھے جو کہ ایجنڈا پڑھ کے آتے تھے، چیزیں کر کے آتے تھے. باقی وہاں پہ بھی کوئی نہیں پڑھتا تھا. تو یہ تو اب تو ماحول ہی نہیں ہے. اب تو کوئی بندہ ان میں ایم این ایز جو ہیں، میں میجورٹی کو جانتا ہوں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کارروائی ہو کیا رہی ہے، چیزیں ہو کیا رہی ہیں. اور یہ حکومت تو میں تو حیران ہی ہوں کہ نہ ان کا کوئی ویژن ہے. آپ نے خود ہی دیکھا ہے شہباز شریف صاحب جو ہیں، وہ ان کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا ملک کے اندر جو ہے وہ آخر ایجنڈا کیا ہے، چلا کیا رہے، کرنا کیا ہے. وہ تو خود اجنبی ہیں اس سسٹم کے اندر. تو یہ جو اس وقت کے جو پارلیمنٹیرینس ہیں، ایک تو ان کی عزت نہیں ہے. ہر پارلیمنٹیرین 40-40 ہزار سے ووٹ سے ہارا ہوا ہے. تو جب آپ اس طرح سے حق مار کے آئیں گے تو آپ کی عزت تو نہیں ہوگی. لہٰذا بیوروکریسی ان کو بالکل ہی لفٹ نہیں کراتی ہے. میں کمشنر صاحب کسی سے میں پوچھ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں آپ ایم این اے ایم پی ایز کو نہیں ملتے. انہوں نے کہا سر ہر بندہ 20-30-40 ہزار تو آ رہے ہوا ہے، میرا دل ہی نہیں کرتا انہوں نے عزت کریں.
تو جب آپ خود اس طرح سے آئے ہوں اور آپ کی لیجٹیمیسی نہ ہو پھر کون آپ کو لفٹ کراتا ہے؟ لیکن یہ تو بڑی فواد بھائی حیران کن بات ہے کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پڑھتے نہیں، اور شیزا نے بھی اگر نہیں پڑھا اگر بیوروکریسی نے جیسے بھیجا، یہ تو قانون سازی ہو جاتی نا، تو اس سے تو آپ کا گھر، ہمارا گھر، سب کا گھر بڑا متاثر ہوتا. تو یہ نہ پڑھنا پارلیمنٹیرین کی طرف سے، اور پھر اس کا بھی حل کیا ہے؟ وہ تو ظاہر ہے چلیں ووٹ بھی لے کے آ جاتے ہیں، تو ووٹ لے کر بھی آ جائیں اور نہ پڑھیں تو پھر مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے. کر تو سچی بات ہے اس قانون کے بغیر بھی کون سا پاکستان میں چار دیواری کو رہ گئی ہے. جو سیاسی کارکنوں کے ساتھ ہوا، 34,000 بندہ آپ نے گرفتار کیا، 60,000 آدمی پنجاب میں اس کے چھاپے مارے 64,000 بندے کے اوپر، ان لوگوں کے گھروں میں آپ گھسے، اب کیا، اس کے بعد اب آپ نے CCD بنا دی ہے، اس نے 1200-1300 بندہ تو ویسے مار دیا ہے. تو ٹھیک ہے یہ قانون تو غلط ہے ہی اور نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ چار دیواری کا اس حکومت کے نزدیک کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، نہ ہی ان کو کوئی پرواہ ہے. ان کا وہی کانسیپٹ ہے کہ جتنا مرضی ان لوگوں کو دبا لو، انہوں نے آگے سے نہیں نکلنا. خواجہ آصف صاحب آج کل بڑے جو ہیں وہ انقلابی قسم کے بیانات دے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی ویگو ڈالوں سے ہماری وہ جان چھڑائیں جو پارلیمنٹ لاجز میں آتے ہیں. اس سے پہلے وہ بیوروکریسی کے حوالے سے بھی باتیں کر چکے ہیں. تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ بیوروکریسی زیادہ اس وقت طاقتور ہے اور حکومت جو ہے وہ کمزور ہے بیوروکریسی کے آگے؟ نہیں، حکومت کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. پاکستان تو اس وقت بیوروکریٹس چلا رہے ہیں، اور پنجاب میں سارے منسٹرز کو، MPs کو آپ جا کے پوچھیں، وہ بتائیں گے کہ اصل وزیر اعلیٰ تو چیف سیکرٹری ہے پنجاب کا، اور 2-3 سیکرٹریز ہیں جو ان کے ساتھ ہیں وہ کام کرتے ہیں، باقی تو چیف منسٹر کو بھی کوئی نہیں پوچھتا وہاں پہ. تو وہ تو ایک ظاہر ہے کہ پاکستان کا ایک ماحول ہے اس وقت، اور اس ماحول میں اس وقت جو پولیٹیشنز ہیں وہ تو بالکل فارغ ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، ان کے کوئی حق نہیں ہے. سو ان کی چونکہ عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پولیٹیشین کی حیثیت تو دیکھیے عوام کے ساتھ ہوتی ہے. عوام کی حیثیت ہوگی تو سیاستدانوں کی حیثیت ہوگی، عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو سیاستدانوں کی کوئی حیثیت نہیں. آپ نے کچھ دن پہلے کہا کہ مریم نواز تو IG پنجاب اور چیف سیکرٹری بھی تبدیل نہیں کر سکتی، تو پھر پنجاب کو کون چلا رہا ہے؟ کون ہے ایکچوئل اتھارٹی؟ آپ کو چیف سیکرٹری چلا رہا ہے، اور چیف سیکرٹری ہی سب کچھ ہیں؟ چیف سیکرٹری صاحب ہی سب کچھ. اور ان کے پیچھے کون ہے؟ ظاہر ہے اگر CM کی سپورٹ نہ ہو تو چیف سیکرٹری کیسے ہو سکتے ہیں؟ پاکستان میں دیکھیے، پاکستان کے 76 سالوں میں پاکستان کے اندر سول سائڈ کا اور اسٹیبلشمنٹ سائڈ کا رول شفٹ ہوتا رہا ہے. ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کبھی حاوی ہوتی ہے، کبھی سول سائڈ حاوی ہوتی ہے. اب جو ہے وہ سول سائڈ بالکل بیٹھ گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ملک چلا رہی ہے. کچھ دن پہلے ایک بڑا افسوسناک واقعہ رونما ہوا چکوال میں، اور 9 سالہ ایک بچی تھی جس کا نام ہانیہ تھا، فیملی کے ساتھ آسٹریلیا سے آئی تھی، اس کو CCD نے مبینہ طور پہ مار دیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی CCD سربراہ نے. تو CCD کے حوالے سے آپ کا بھی میں نے دیکھا کہ آپ بڑا کھل کر جو ہے وہ ایکس پر بھی لکھ رہے تھے. تو CCD کے اوپر ہیومن رائٹس کے جو ہیں ادارے ان کو بھی بڑے تحفظات، اور جیسے آپ نے بھی کہا کہ سینکڑوں لوگ مارتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ CCD کو یہ پالیسی ہے یا وہ مبینہ طور پر غلطی تھی، اور یہ سلسلہ تھمے گا کیسے، اور یہ اس کے پیچھے کون ہوگا؟ کیا CM ہے یا کوئی اور ہے؟ کون ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا 1997 میں جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، اور میں اس وقت بھی اسٹانچ مخالف تھا شہباز شریف صاحب کی اس پالیسی کا. اس کے بعد آ کر کے یہ جو سلسلہ ہے یہ اب آ کے درمیان میں یہ رک گیا. شہباز شریف صاحب نے جن لوگوں کو قتل کروایا تھا اس پہلے، انہوں نے کعبہ میں جا کے ان سے معافی مانگی اور واپس آئے. اب آ کے میں بار بار وارن کر رہا ہوں ان کو کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ یہاں نہیں رکنا. آپ نے MKM کے خلاف جو آپریشن کیے تھے وہاں پہ ان پولیس والوں کو چن چن کے گولیاں ماری گئیں. اور یہ پرابلم ہے کہ جب آپ یہ جو بفر ہے جوڈیشری کا، دیکھیے اس وقت تو جو پرابلم آ رہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ نے جوڈیشری ختم ہو گئی ہے. اب چیف جسٹس یہاں پہ جو ہے اس کی کوئی ٹینیور نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اس کے بعد آنے والے جو ججز ہیں ان میں ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ مجھے چیف جسٹس بنا دیں، مجھے چیف جسٹس بنا دیں، جس کی وجہ سے جوڈیشری کا انسٹیٹیوشن بیٹھ گیا ہے. ورنہ مجھے آپ بتائیے کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ آپ 1000 بندہ مر جائے، آسٹریلین پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ اس کی انکوائری کروائیں، اور ہماری چیف جسٹس کے اوپر جو ہے وہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.